بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، محمد بن قاسم فاتح سندھ کی قسط نمبر 7 کے ساتھ حاضر ہوں۔ سب سے پہلے ایک اعلامیہ کہ ناول کی اس تحریر کے ساتھ چینل کی انتظامیہ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب ایک درخواست کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ آئیے قسط نمبر 7 کا آغاز کرتے ہیں۔ اگلے دن یہ جہاز ایک ٹاپو کے کنارے لنگر انداز ہوئے۔ زبیر گنگو کو ساتھ لے کر دلیپ سنگھ کے جہاز پر چلا گیا۔ گنگو نے اپنے ساتھیوں کے سامنے سندھی زبان میں ایک مختصر تقریر کی۔ رہائی کا مژدہ سن کر قیدیوں کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے، لیکن جب گنگو نے یہ بتایا کہ وہ لوٹ مار سے توبہ کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کا ساتھ چھوڑ چکا ہے تو بعضوں کی خوشی غم میں تبدیل ہو گئی۔ گنگو نے یکے بعد دیگرے سب سے قسمیں لیں، لیکن 3 آدمی جن میں سے ایک وہ بھی تھا جس کے آدھے سر و داڑھی اور مونچھوں پر دلیپ سنگھ کے ساتھی اپنے اسطروں کی دھار کی آزمائش کر چکے سے مذبذب سے ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ گنگو نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، کالو، واسو اور موتی، تم کچھ عرصہ میرے ساتھ رہو گے۔ اس کے بعد اس نے زبیر سے مخاطب ہو کر کہا، میں ان کے پرامن رہنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبیر نے دلیپ سنگھ سے چند باتیں کرنے کے بعد ملاحوں کو قیدیوں کی زنجیریں کھول دینے کا حکم دیا۔ کالو، داسو، موتی اور گنگو زبیر کے ساتھ دوسرے جہاز پر چلے آئے۔ داسو کا عجیب و غریب حلیہ دیکھ کر تمام عرب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ علی نے بے اختیار ایک کہکا لگایا اور عورتوں تک یہ خبر پہنچانے کے لیے بھاگا، اور جب واپس آیا تو اس کے ساتھ ہاشم کے علاوہ چند اور بچے بھی تھے۔ تمام لوگ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ ہاشم نے آگے بڑھ کر معصومانہ انداز میں پوچھا، تمہارے چہرے کے بائیں طرف بال نہیں اگتے؟ تمام عرب ہنس پڑے۔ علی کا کہکا سب سے بلند تھا۔ گنگو نے ہنستے ہوئے ہاشم کو گود میں اٹھا لیا۔ شام کے وقت خالد نے زبیر سے کہا، ناہید کا خیال ہے کہ گنگو کو ابا جان کے جہاز کا ضرور علم ہوگا۔ وہ بذات خود گنگو سے چند سوالات پوچھنے پر اصرار کر رہی ہے۔ زبیر نے جواب دیا، میرے خیال میں ہمیں گنگو کی باتوں پر اعتبار کرنا چاہیے۔ خالد نے کہا، لیکن ناہید یہ کہتی ہے کہ اگر اسے علم نہ بھی ہوا تو بھی وہ پتہ لگانے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ کل انہیں کوئی خواب نظر آیا تھا اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ابا جان زندہ ہیں۔ پوچھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ وہ گنگو پر کوئی شک و شبہ ظاہر نہ کریں۔ جاؤ اپنی بہن کو لے آؤ، میں گنگو کو بلاتا ہوں۔ دلیپ سنگھ نے گنگو کو بلا لیا اور ناہید کے ساتھ مایا دیوی بھی آ گئی۔ ناہید کے چہرے پر ایک سیاہ نقاب تھا۔ اس نے مایا دیوی کے کان میں کچھ کہا اور مایا دیوی کے اس بات میں سر ہلانے پر اپنا ہار اتار کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ مایا دیوی نے ہار گنگو کو پیش کرتے ہوئے کہا، آپ نے چند دن قبل ان کے باپ کے جہاز کا ذکر کیا تھا۔ اگر آپ ان کے باپ کا پتہ لگا سکیں تو یہ آپ کا انعام ہے۔ گنگو نے رانجو ندامت سے آبدیدہ ہو کر یکے بعد دیگرے خالد اور زبیر کی طرف دیکھا اور پھر ناہید سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹی میں اتنا گرا ہوا نہ تھا۔ ناہید نے اس کے آنسوؤں سے متاثر ہو کر کہا، آپ کو غلط فہمی ہوئی۔ مجھے آپ پر شک نہیں، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہماری مدد کریں۔ اس کے لیے مجھے ہار دینے کی ضرورت نہ تھی، میں زبیر کے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتا۔ اگر کوئی لٹیرا اس جہاز کو لوٹتا تو مجھے ضرور معلوم ہو جاتا، لیکن مجھے شک ہے کہ وہ جہاز دیبل کی بندرگاہ کے آس پاس شہر کے حاکم نے لوٹا ہے۔ ناہید نے کہا، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میرا باپ زندہ ہے۔ گنگو نے جواب دیا، اگر وہ زندہ ہے تو سندھ کے کسی ایسے قید خانے میں ہوگا جہاں سے لوگ موت سے پہلے باہر نہیں نکلتے، لیکن میں اس کے سراغ لگانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اگر ان کا پتہ مل گیا تو میں مکران کے حاکم کے پاس اطلاع بھیج دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ زبیر سے مخاطب ہوا، آپ مجھے دیبل کے آس پاس اتار دیں اور جے رام اگر میری مدد کرے تو میں بہت جلد ان کا پتہ لگا سکوں گا۔ مایا دیوی نے کہا، میں اپنے بھائی کی طرف سے تمہاری مدد کا وعدہ کرتی ہوں۔ دیبل کا حکمران ان کا دوست ہے اور وہ ان سے کوئی بات نہیں چھپائے گا۔ گنگو نے کہا، حاکم کسی کے دوست نہیں ہوتے اور دیبل کا حاکم کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ زبیر سے مخاطب ہوا، آپ دیگل کی بندرگاہ پر ٹھہرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ زبیر نے جواب دیا، میرا تو ارادہ نہ تھا، لیکن جے رام کے مجبور کرنے پر میں 1-2 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ گنگو نے کچھ سوچ کر جواب دیا، مجھے معلوم نہیں کہ سندھ کے راجا اور دیبل کے حاکم پر جے رام کا کتنا اثر ہے، ورنہ میں آپ کو سندھ کے ساحل پر اترنے کا مشورہ نہ دیتا۔ زبیر نے جواب دیا، ہمارے ساتھ سندھ والوں کے تعلقات اس قدر برے نہیں۔ پچھلے دنوں ابو الحسن کے متعلق پوچھنے کے لیے والی مکران وہاں گیا تھا۔ راجا اس کے ساتھ غرور سے ضرور پیش آیا، لیکن اس پر دست درازی نہیں کی۔ گنگو نے جواب دیا، اس کا جہاز خالی ہوگا، لیکن آپ کے جہاز پر ہاتھی ہیں اور وہ اپنی فوجی طاقت بڑھانے کے لیے ہاتھیوں کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔
اس کے علاوہ آپ کے ساتھ عورتیں ہیں جن کے لیے اس کے دل میں کوئی عزت نہیں۔ گنگو، کالو، داسو اور موتی کے علاوہ باقی تمام قیدی دیبل سے چند کوس دور ایک غیر آباد مقام پر اتار دیے گئے۔ گنگو ابوالحسن کا سراغ لگانے کا بیڑا اٹھا چکا تھا، اس لیے اس نے ایک گجراتی تاجر کے بھیس میں اپنے باقی ساتھیوں کے ہمراہ دیبل کی بندرگاہ پر اترنے کا فیصلہ کیا۔ جے رام اس مہم میں گنگو کی مدد کرنے کا وعدہ کر چکا تھا، تاہم اس نے زبیر کو بار بار یہ یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ حکومت سندھ ایسا نہیں کر سکتی۔ اگر ابوالحسن کا جہاز دیبل کے آس پاس لوٹا گیا ہے تو دیبل کے حاکم اور راجہ کو یقیناً اس کی خبر نہیں ہوگی۔ زبیر نے جواب دیا، مجھے خود یہ شبہ نہیں، لیکن میں ناہید کے شبہات دور کرنا چاہتا ہوں۔ شام سے کچھ دیر پہلے یہ جہاز دیبل کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوئے۔ مایا دیوی نے تمام عرب عورتوں کو اپنے گھر لے جانے پر اصرار کیا۔ جے رام نے تمام ملاحوں کو دعوت دی، لیکن گنگو نے دلیپ سنگھ کے کان میں کچھ کہا اور اس نے جے رام کو مشورہ دیا، آپ کئی ماہ کے بعد دیبل واپس جا رہے ہیں، ممکن ہے آپ کی جائے قیام پر کسی اور کا قبضہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دیبل کا حاکم انہیں شہر میں جانے کی اجازت دینے میں کوئی عذر پیش کرے۔ جے رام نے جواب دیا، ایسے کیا عذر ہو سکتا ہے؟ اب خود آپ کا میزبان بننے پر اصرار کرے گا، اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو کاٹھے واڑ کے بیش قیمت تحائف راجہ کے پاس نہ پہنچ سکتے۔ اب تو راجہ پر بھی آپ کا حق ہے۔ زبیر نے جواب دیا، آپ شہر کے گورنر سے ملنا ہے، پھر ہمیں آپ کے ساتھ چلنے میں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ مایا دیوی نے کہا، بھیا آپ جائیں، اگر آپ کے مکان پر کوئی اور قابض ہوا تو یہ بہت بری بات ہوگی، آپ مہمانوں کو ٹھہرانے کا انتظام کرائیں، میں اتنی دیر بہن ناہید کے پاس ٹھہروں گی۔ جے رام نے بندرگاہ سے ایک آدمی بلا کر اسے تحائف کا صندوق اٹھانے کا حکم دیا اور سیدھا دیبل کے گورنر پرتاپ رائے کے محل میں چلا گیا۔ پرتاپ رائے نے کاٹھیا واڑ کے تحائف کے ذکر کے سوا اس کی باقی سرگزشت بے توجہی سے سنی، لیکن جب اس نے یہ بتایا کہ اسے ڈاکوؤں سے بچا کر یہاں پہنچانے والے سرندیپ کے جہاز ہیں تو اس نے چونک کر سوال کیا، کیا یہ جہاز وہی تو نہیں جن پر سرندیپ کے راجہ نے عربوں کو ہاتھی بھیجے ہیں؟ ہاں، لیکن آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ اس پر عرب بچے اور عورتیں بھی ہیں؟ ہاں، یہ جہاز بحری ڈاکوؤں کے 2 جہازوں کو ڈبو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھی طرح مسلح ہیں، وہ بندرگاہ سے روانہ تو نہیں ہو گئے؟ نہیں، میں مسافروں کو اپنے پاس 1-2 دن مہمان رکھنا چاہتا ہوں، انہوں نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھنے آیا تھا کہ آپ کو ان کے شہر میں ٹھہرنے پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ اعتراض؟ نہیں، وہ باقی تمام عمر ہمارے مہمان رہیں گے، میں مہاراج سے ان کے جہاز لوٹنے اور انہیں گرفتار کرنے کی اجازت حاصل کر چکا ہوں۔ اگر اس محل پر بجلی گر پڑتی تو بھی شاید جے رام اس قدر بدحواس نہ ہوتا۔ وہ ایک لمحہ کے لیے ایک بے جان مجسمہ کی طرح بے حس و حرکت کھڑا رہا، بالآخر اس نے سنبھل کر کہا، آپ مذاق کرتے ہیں۔ پرتاپ رائے نے ذرا تلخ لہجے میں جواب دیا، میں بچوں کے ساتھ مذاق کرنے کا عادی نہیں، ہمیں سندھی تاجروں سے ان جہازوں کی آمد کی اطلاع مل گئی تھی اور مہاراج کا حکم یہی ہے کہ ان جہازوں کو چھین لیا جائے۔ مہاراج تحائف کا یہ صندوق دیکھنے سے زیادہ اس بات سے خوش ہوں گے کہ آپ مال و متاع سے بھرے ہوئے وہ 2 جہاز یہاں لے آئے ہیں۔ جے رام نے چلا کر کہا، نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، وہ میرے مہمان ہیں، وہ میرے دوست اور محسن ہیں۔ پرتاپ رائے نے ڈانٹ کر کہا، ہوش سے بات کرو، تمہیں معلوم نہیں کہ تم کہاں کھڑے ہو؟ جے رام نے کہا، یہ انسانیت کے خلاف ہے، تم ایک ایسی قوم کی دشمنی مول لوگے جو سندھ جیسی کئی سلطنتیں پاؤں تلے رون چکی ہے۔ مہاراج کو اس قسم کا مشورہ دینے والے نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں جاتا ہوں، مہمان کی رکشا ایک راجپوت کا دھرم ہے، راجہ کے باغی ہو کر تم کہیں نہیں جا سکتے۔ یہ کہتے ہوئے پرتاپ رائے نے پیراداروں کو آواز دی اور آن کی آن میں 4 سپاہیوں نے ننگی تلواروں سے اس کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ جے رام کو اپنی تلوار بے نیام کرنے کا موقع نہ ملا۔ پرتاپ رائے نے کہا، تمہیں کچھ دیر میری قید میں رہنا پڑے گا، بندرگاہ سے واپس آ کر میں تمہیں آزاد کر دوں گا، کل تمہیں مہاراج کے پاس روانہ کر دیا جائے گا، اگر تم اپنے مہمانوں کی جان بخشی کروا سکو تو میں انہیں رہا کر دوں گا، لیکن تمہاری خوشی کے لیے میں راجہ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا۔ سپاہیوں نے جے رام کو محل کی ایک کوٹھری میں بند کر دیا۔ جے رام دروازے کو دھکے دینے، دیواروں سے سر پٹکنے اور شور مچانے کے بعد خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے اپنی بہن کا خیال آیا اور وہ پھر اٹھ کر دروازے سے ٹکرے مارنے لگا۔ اس نے تلوار نکالی لیکن مضبوط کواڑ پر چند ضربے لگانے کے بعد وہ بھی ٹوٹ گئی۔ اس نے ٹوٹے ہوئے پھل کی نوک اٹھا کر اپنے سینے میں گھونپنے کا ارادہ کیا، لیکن کسی خیال نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ وہ اٹھ کر بے قراری سے کوٹھری میں ٹہلنے لگا۔
پھر اسے ایک خیال آیا اور اس نے پہرے داروں کو آوازیں دیں، انہیں طرح طرح کے لالچ دیے، لیکن کسی نے اس کے حال پر توجہ نہ دی۔ اس نے راجا کے پاس شکایت کرنے کی دھمکیاں دی، لیکن جواب میں پہرے داروں کے کہے سنائی دیے۔ جے رام کے شہر جانے سے کچھ دیر بعد گنگو اور اس کے 3 ساتھی شام کے دھندلکے میں زبیر سے رخصت ہو کر شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ شہر میں داخل ہوتے ہی انہیں 15-20 سوار اور ان کے پیچھے قریباً 150 پیدل سپاہی بندرگاہ کا رخ کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ گنگو کا ماتھا ٹھنکا اور وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ سوار اور پیدل گزر گئے تو گنگو نے اپنے ساتھیوں سے کہا، شہر کا سردار مسلح سپاہی لے کر بندرگاہ کی طرف جا رہا ہے۔ ان کی رفتار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ کالو نے کہا، اگر وہ واقعی کسی بری نیت سے جا رہے ہیں تو ہم لوٹ کر کیا کر سکتے ہیں؟ انہیں تو جہازوں کے لنگر اٹھانے اور بادمان کھولنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ گنگو نے کہا، اگر تم میرا ساتھ چھوڑنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، لیکن میں ضرور جاؤں گا، اور داسو، موتی، تم بھی اگر چاہو تو جا سکتے ہو۔ ان دونوں نے یک زبان ہو کر کہا، نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کالو نادم سا ہو کر بولا، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ گنگو نے جواب دیا، یہ ہم وہاں پہنچ کر دیکھیں گے۔ موتی نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ جے رام نے اپنے موسنوں کو دھوکہ دیا ہے۔ گنگو نے جواب دیا، ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کی نیت بری ہوتی تو اپنی بہن کو وہاں کیوں چھوڑ جاتا؟ تاسو نے کہا، یہ سمجھنا مشکل نہیں، وہ اپنی بہن کو اس لیے ان کے پاس چھوڑ گیا تھا کہ وہ اس کے جانے کے بعد بندرگاہ پر ٹھہرنے کا ارادہ تبدیل نہ کر دیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ لڑکی بھی اس سازش میں شریک تھی۔ دیکھنے میں وہ کتنی بھولی بھالی ہے، وہ جہاز پر اس عرب لڑکی کو اپنی بہن کہا کرتی تھی۔ گنگو نے کہا، اور جے رام خالد کو جھوٹا بھائی کہا کرتا تھا، اور جب زبیر بیمار تھا وہ دن رات اس کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ جھوٹا، مکار، دغا باز، کاش وہ میرے ہاتھ پڑ جائے، لیکن وہ لڑکی۔ کالو، وہ ہمارے ہاتھ سے نہ جائے، اسے پکڑ کر ہم بہت سے کام نکال سکتے ہیں۔ چلو جلدی کرو، یہ باتوں کا وقت نہیں۔ گنگو اور اس کے ساتھی پوری رفتار سے بندرگاہ کی طرف بھاگنے لگے۔ عرب ملا جہاز پر نماز مغرب ادا کرنے کے بعد دعا کر رہے تھے کہ دلیپ سنگھ نے اپنے جہاز سے ان کے جہاز پر پہنچ کر انہیں بندرگاہ کی طرف متوجہ کیا۔ زبیر اور اس کے ساتھی ساحل پر مسلح سپاہی دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ 4 آدمی کشتی میں سوار ہو کر جہاز پر پہنچے، ان میں سے ایک نے سندھی زبان میں کہا، دیبل کے حاکم سردار پرتاپ رائے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، وہ ان جہازوں کے افسروں سے ملنا چاہتے ہیں۔ دلیپ سنگھ نے پرتاپ رائے کے پیام رسا سے پوچھا، لیکن جے رام کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ مہاراج پرتاپ رائے سے مل کر آپ لوگوں کی دعوت کا انتظام کرنے کے لیے اپنی قیامگاہ پر چلے گئے ہیں۔ مہاراج خود آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ دلیپ سنگھ نے زبیر سے عربی میں کہا، یہ ضرور کوئی فریب ہے، لیکن ہمارے لیے جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ زبیر نے جواب دیا، میں خود حیران ہوں کہ دیبل کا حکمران اتنے سپاہی ساتھ لے کر کیوں آیا ہے، لیکن مجھے جے رام سے فریب کی توقع نہیں، اس کی بہن اس جہاز پر ہے۔ ایلچی نے پھر پوچھا، میں مہاراج کے پاس کیا جواب لے جاؤں؟ زبیر نے کہا، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ زبیر اور دلیپ سنگھ کشتی میں سوار ہو کر ساحل پر پہنچے۔ دلیپ سنگھ پرتاپ رائے کے سامنے جھک کر آداب بجا لایا، لیکن زبیر کی گردن میں خم نہ آنے پر پرتاپ رائے نے کہا، تو تم عرب کے باشندے ہو، تم میں سے کسی کو بڑوں کا ادب کرنا نہیں آتا؟ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، ان کے مذہب میں انسان کے آگے جھکنا پاپ ہے۔ پرتاپ رائے نے جواب دیا، ہمارے پاس رہ کر اس انسانوں کے سامنے جھکنا بھی آ جائے گا۔ دلیپ سنگھ نے پوچھا، آپ کا مطلب؟ پرتاپ رائے نے جواب دیا، کچھ نہیں، تمہارے جہازوں پر کیا ہے؟ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، جے رام نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہوگا، آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ جے رام نے جو کچھ بتایا اگر وہ صحیح ہے تو یہ جہاز یہاں سے نہیں جا سکتے۔ جہاز یہاں سے نہیں جا سکتے؟ وہ کیوں؟ یہ راجا کا حکم ہے۔ دلیپ سنگھ نے چاروں طرف دیکھا، زبیر اور اس کے گرد مسلح سپاہیوں کا گھیرا تنگ ہو چکا تھا۔ اس نے عربی زبان میں زبیر کو صورتحال سے آگاہ کیا، اور زبیر کے سمجھانے پر وہ پرتاپ رائے سے مخاطب ہوا۔ یہ سندھ کے نادار ملاحوں کی کشتیاں نہیں جن پر آپ دست درازی کر سکیں، یہ عربوں کے جہاز ہیں۔ ان پر اس قوم کی بیٹیاں سوار ہیں جو سرکشوں اور باغیوں کے مقابلے میں آندھی کی طرح اٹھتی ہیں اور بادل کی طرح چھا جاتی ہیں۔ جو آسمان سے بجلیاں گرتی دیکھ کر نہیں ڈرتے، وہ ان کی تلوار سے پناہ مانگتے ہیں۔ پرتاپ رائے نے غضبناک ہو کر تلوار نکال لی۔ دلیپ سنگھ اور زبیر نے تلواریں کھینچنے کی کوشش کی، لیکن کئی ننگی تلواریں اور چمکتے ہوئے نیزوں نے ان کے ہاتھ روک لیے۔ پرتاپ رائے نے کہا، تم سندھی معلوم ہوتے ہو، لیکن تمہاری رگوں میں کسی بزدل، غدار اور کمینے آدمی کا خون ہے۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، دنیا میں سب سے بڑی غداری اور کمینگی اپنے مہمان کو دھوکہ دینا ہے، اور مجھے یہ کہنے میں باک نہیں کہ تم۔
دلیپ سنگھ کا فکرہ پورا نہ ہوا تھا کہ پرتاپ رائے کی تلوار کی نوک اس کے سینے میں اتر گئی اور وہ تیورا کر زمین پر گر پڑا۔ زبیر نے جھک کر اسے ہاتھوں کا سہارا دیا۔ اس نے ایک جھرجھری لی، زبیر کی طرف دیکھا اور کہا، زبیر، تمہارے ساتھ میرا سفر ختم ہوا، میں دل پر ایک بھاری بوجھ لے کر جا رہا ہوں۔ میں جہالت کی گود میں پلا، ابوالحسن نے مجھے انسان بنایا اور تم نے میرے دل میں اسلام کے لیے ایک تڑپ پیدا کی، لیکن نامعلوم کیوں میں اب تک اپنے ضمیر کی آواز بلند کرنے سے جھجکتا رہا۔ میں لوگوں کی نظروں سے چھپ کر نمازیں پڑھ چکا ہوں، روزے رکھ چکا ہوں، لیکن اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنے سے جھجکتا رہا۔ اب میں ارادہ کر رہا تھا کہ بصرہ پہنچ کر مسلمان ہونے کا اعلان کروں، لیکن خدا کو یہ منظور نہ تھا۔ مجھے ناہید کا افسوس ہے، خدا اسے بے رحم دشمن کے ہاتھوں سے بچائے۔ میرے دوست، مجھے بھول نہ جانا، میرے لیے دعا کرنا۔ دلیپ سنگھ نے پھر ایک جھرجھری لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ چند بار کلمہ توحید دہرایا۔ اس کی آواز خفیف اور مدھم ہوتی گئی، ہونٹ کپ کپائے، بھنچے اور ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ بصرہ کے مسافر کی پتھرائی ہوئی آنکھیں کسی ایسی منزل کو دیکھ رہی تھیں جس کے مسافر واپس نہیں آتے۔ دلیپ سنگھ دائمی نیند کی گود میں جا چکا تھا۔ زبیر نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور دلیپ سنگھ کا سر زمین پر رکھ کر حقارت سے پرتاپ رائے کی طرف دیکھنے لگا۔ سپاہی کشتیوں پر سوار ہو کر تیر برساتے ہوئے جہازوں کا رخ کر رہے تھے اور جہازوں سے تیروں کا جواب تیروں میں آ رہا تھا۔ زبیر کے لیے فرار کی تمام راہیں بند تھیں۔ پرتاپ رائے کے اشارے سے 8-10 سپاہی اس پر پل پڑے اور اسے رسیوں سے جکڑ کر زمین پر ڈال دیا۔ زبیر حسرت سے اپنے جہازوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سامعین و ناظرین، اس کے ساتھ ہی قسط نمبر 7 کا اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بٹن پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ قسط کیسی لگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔